السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عباس ملتان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں جو 14 سجدے ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے، ہم ان کو اکٹھے کیسے ادا کریں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ، عباس بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ عباس بھائی، سب سے پہلے آپ دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی فرد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اب اس نے آیت سجدہ جو ہے بلند آواز سے پڑھی، جنہوں نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو سب کے سب جو ہے وہ گنہگار ٹھہریں گے۔ یعنی سجدہ تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، بدن کا پاک صاف ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا، نیت کا ہونا، وقت کا ہونا، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے سجدہ تلاوت کے لیے۔ اب دیکھیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے آیت سجدہ پڑھی، وہیں پر آپ نے قرآن پاک کو بند کیا، آپ نے سجدہ تلاوت ادا کر دیا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسنون سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے جو ہیں وہ سجدے میں چلے جائیں۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ سیدھے جو ہیں وہ سجدے میں چلے جائیں، تو سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ آپ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اگر 5 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے جو آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر کرنا چاہیں تو ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک طرف کر رہے ہیں، آپ وہیں پر جو ہے وہ سجدہ کریں۔ لیکن افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے بھی قیام کرنا ہے اور بعد میں بھی قیام کرنا ہے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، آپ فوراً اس کو ادا کریں۔ اگر فوراً ادا نہیں کیا، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ چارپائی کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے آیت سجدہ پڑھی، اور اسی طرح آپ آفس میں کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھی، وہاں سجدہ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے اور پاک صاف جگہ بھی نہیں ہے، تو اس سجدے کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز سے پہلے یا بعد میں جو سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب تھا آپ اس کو ادا کر دیں۔ یہ تو مسئلہ تھا اگر کسی کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب تھا ان کو ادا کریں، اگر کسی کے اوپر کئی سجدہ تلاوت واجب ہوں ان کو کیسے ادا کریں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے پورا قرآن پاک کا ختم کیا، اب 14 سجدے جو ہیں ان کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ اب وہ 14 سجدے فرمائے کہ واجب ہیں، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ اب ان کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، وضو بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، جگہ بھی پاک صاف ہو، وقت بھی مکروہ نہ ہو۔ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر تیسرا سجدہ، پھر چوتھا سجدہ، پھر 5واں سجدہ، اسی طرح آپ جو ہے 13 سجدے ادا کریں گے۔ جب 14واں سجدہ آپ ادا کریں گے تو اٹھ کے آپ بیٹھیں گے نہیں،
بلکہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ کے جو ہے وہ 14 کے 14 سجدے جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک سجدہ ادا کرنا ہے وہ بھی میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ نے 14 سجدے ادا کرنے ہیں وہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔